آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کی یہ محفل ہے، اور محفل میلاد یا جلسہائے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد خاص یہ ہے کہ ہم اپنی امت کو یعنی اپنی عوام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے کما حق واقف کرانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امت رسول اللہ کے، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کو اس دنیا میں بھیجا۔ جتنے نبی اور رسول آئے، اللہ کے کرم سے یہ لوگ ہر عیب سے پاک تھے۔ جتنے بھی رسولوں کو اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے منصب رسالت و نبوت عطا فرما کے بھیجا، مقصد یہ تھا کہ عام بندے اللہ کے ان محبوب بندوں کی اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے سے اچھے اور اپنے سے بڑے کی اطاعت کرتا۔ اگر ہم اثروں میں اپنے جیسوں کی پیروی کرنے کی بات کی جائے تو انسانی ذہن اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے جنہیں نبی اور رسول بنایا، ان نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، یہ اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، بالا ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ نے کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی سب کو ایک دوسرے سے جدا بنایا۔ وہ تو ایسا خالق اور مالک ہے کہ جتنی مخلوقات اس نے تخلیق کی اس سے لاکھ گنا زیادہ اور بھی تخلیق کرے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہر مخلوق کو جدا جدا صلاحیتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے عام بندوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا، ہر بندے میں کچھ نہ کچھ الگ الگ خصوصیات رکھی۔ جب عام بندوں کا یہ حال ہے تو اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کیا کیا نعمتیں دیے ہوگا اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں میں ہر دور ہر زمانے میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جنہیں اللہ نے بے شمار عظیم خوبیاں عطا فرمایا تھا۔ نبیوں اور رسولوں کو عام بندوں پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کا انتخاب ہے۔ انہی منتخب بندوں کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، اور اللہ کا مقصد بھی یہ تھا، رب کی مشیت یہ تھی کہ ان نبیوں اور رسولوں کی عظمتوں کو دیکھ کر دنیا ان کے سامنے سر جھکائے۔ اسی لیے ہر نبی ہر رسول کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ باطنی فضل و کمال بھی اللہ نے بدرجہ عطم عطا فرمایا تھا۔ کسی نبی کسی رسول کے اندر کوئی ادنا سا بھی عیب یا کمی اللہ نے نہیں رکھی۔ ہر دور ہر زمانے کے نبی یا رسول بے مثل و بے مثال۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے ان نبیوں کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو انہیں لاچار اور مجبور بنا کے اس دنیا میں نہیں بھیجا، مالک اور مختار بنا کے دنیا میں بھیجا، صاحب اقتدار اور صاحب اختیار بنا کے بھیجا۔ اللہ نے ان نبیوں کو بہت سارے معجزات عطا فرما کے بھیجا۔ معجزہ کہتے ہیں جو دوسرے کرنے سے عاجز آ جائیں، نبی اور رسول وہ کر دیں،
اسے کہتے ہیں معجزات۔ معجزات کی بڑی قسمیں ہیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تک اللہ نے مختلف نبیوں کو مختلف خوبیاں، مختلف صلاحیتیں، مختلف معجزات عطا فرمائے۔ لیکن جیسے ہر نبی کو اللہ نے اپنے زمانے میں بے مثال بنایا تھا، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر زمانے کے لیے بے مثال بنایا۔ نبی کریم کی آمد سے پہلے یا آمد کے بعد کوئی دور ایسا نہیں کہ جس دور میں کوئی ہمارے نبی آخر الزماں کی ایک مثال پیش کر سکے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو سارے نبیوں کو جو معجزات اور خوبیاں عطا کی تھی، وہ ساری خوبیاں اور معجزات جمع کر کے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار معجزات عطا کیے جو کسی کو نہیں ملے۔ ہمارے نبی کے معجزات کی تفصیل میں جائیں تو اہل محبت علماء نے بتایا کہ نبی کی ایک ایک سانس معجزہ، نبی کا ایک ایک لمحہ معجزہ، نبی کے بدن اطہر کا ایک ایک بال معجزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، اخلاق و کردار معجزہ، نبی کریم کا علم معجزہ، نبی کریم کے حالات ہم جب تاریخ میں پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، حیرت زدہ ہیں کہ اور نبیوں کو اللہ نے چند چند معجزات دیے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو 5، کسی کو 8، کسی کو 9، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معجزات دیے تو بے گنتی اور شمار کے باہر معجزات عطا فرمائے، اور اتنے معجزات دیے، اتنے معجزات دیے کہ کوئی اسے نہ آج تک گن سکا ہے، نہ قیامت تک گن سکتا ہے۔ آگے بڑھیں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن عظیم عطا فرمایا۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، لیکن قرآن کی ہر آیت، ہر حرف یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ 6666 آیتیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے، رسول پاک کا معجزہ بھی ہے۔ تو سارے نبیوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ خوبیاں اللہ نے جنہیں دیں، انہیں رسول معظم، شفیع المذنبین، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لقب سے لوگ جانتے ہیں۔